حدیث کا حوالہ دیتے ہیں کہ حدیث میں آتا ہے کہ قیامت سے پہلے لوگ مسلمان قرآن کو ہاتھ سے مٹائیں گے، تو لہٰذا ایسے میں سے مت کرو۔ سب سے پہلی چیز تو یہ، اگر واقعتاً وہ بات صحیح ہوتی تو وہ مدارس، وہ مکاتب جہاں قرآن پڑھایا جاتا ہے اور استاد قرآن لکھ کر بتاتا بچوں کو الف لام میم، اب وہ بورڈ پورا اٹھا کے رکھنا پڑے گا، اس لیے مٹا نہیں سکتے نا۔ اب مٹانا بورڈ پہ بھی ڈیلیٹ کرنا ہی ہو گیا نا، ختم کرنا۔ کوئی بولے گا بیوقوفانہ بات ہے، ایک دم سراسر بیوقوفانہ بات ہے، اور کوئی اللہ کے رسول کی حدیث نہیں ہے، کوئی قرآن کی پیشن گوئی نہیں کہ مسلمان قرآن خود سے مٹائیں گا۔ جو پیشن گوئی حدیث میں وہ یہ ہے، قیامت سے پہلے اللہ قرآن کو اٹھا لیں گا، مسلمان نہیں اٹھائیں گا، مٹائیں گے نہیں۔ یہ مٹانا تو علم کے لیے ہے کہ ایک آیت لکھے مٹا کر دوسری آیت لکھے تاکہ علم میں اضافہ ہو۔ کسی کا مقصد قرآن کو ختم کرنا، مٹانا، روئے زمین سے ہٹا دینا مقصد نہیں ہوتا ہے، ٹھیک ہے؟ تو لہٰذا مٹانے میں کوئی نہیں، تو ایس ایم ایس بھیجیے آپ اگر اچھے بھیجتے ہیں، لیکن میں ایک گزارش کروں گا جب بھی ایس ایم ایس آپ کرتے ہیں تحقیق کر لیں۔ مزاج تو ایسا بنا ہوا ہے کہ بس ایک بھیڑ چلی پورے بھیڑ پیچھے چلتے ہیں۔ اس نے کچھ تو بھی اسلام کے نام سے ایس ایم ایس کیا کہ پڑھا نہ کرا، فارورڈ 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 ہزاروں لوگوں کو، بعد میں پتا چل رہا ہو تو اس کے خلاف ہی کچھ تو بھی لکھا ہوا تھا، ہوتا ہے نا، یا کچھ تو بھی بدعت تھی، کچھ تو بھی شرک تھا، کچھ تو بھی خرافات تھا، کچھ تو ایسی بات تھی جو قرآن کی آیتیں نہیں، جو رمضان کی مبارکباد سب سے پہلے دوسرے کو دے اس پہ جنت واجب، کہاں سے لائی یہ بات؟ اتنے آسانی جنت ملتی تو صحابہ اتنی تکلیف کیوں اٹھاتے؟ رمضان کا انتظار کرتے، رمضان مبارک جنت ختم، کائے کے لیے تکلیف؟ جنت مبارک، بس رمضان مبارک بولو جنت لے لو، واہ 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 واہ۔ تو یاد رکھیے بدعت نہ ہو، لیکن اگر وہ قرآن کے ترجمے آپ فارورڈ کرتے ہیں تو کوئی حرج نہیں اس کے اندر، اس کو مٹانے میں کوئی ان باکس سے فل ہو جاتا ہے، کسی کی بھی نیت قرآن کو ختم کرنے کی نہیں ہوتی ہے، نیا آئے گا علم، لہذا پرانا ہٹنے کوئی حرج نہیں انشاءاللہ اس کے مٹانے میں۔